السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی شرط اول ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں رہے کچھ خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، ماہ مقدس ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقدس ماہ کی مناسبت سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ ایک مقولہ ہے: من احب شیئا اکثر ذکرہ، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے
اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے اللہ رب العزت کی رارب کتاب ہدایت کتاب مقدس میں سے 2 مختلف مقامات سے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اور فرامین نبوت میں سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب سرکار دو عالم سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرامین میں سے ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آیت کریمہ کی روشنی میں اور نبی علیہ السلام کے اس مبارک فرمان کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں من یطع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اطاع اللہ، گویا وہ ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی۔ پہلی آیت کا اور دوسری آیت کا فرق دیکھیے۔ پہلی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پہلے ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، تو کیا فقط اطاع اللہ، گویا ایسے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک میری محبت اسے من والدہ و ولدہ، اس کے والدین، اس کی بیوی بچے اولاد سے، والناس اجمعین، اور دنیا کے لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عشق کا تقاضا یہ ہے، حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کا پتہ چلے تو اس کو فی الفور اپنی زندگی میں داخل کر لے۔ یہ ہے اصل مومن، یہ ہے اصل محب رسول، کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر جو سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اپنی زندگی میں لے آئے، اپنے 5-6 فٹ کے وجود کو نبی کی سنت کے مطابق بنا لے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے۔ ایسے سنتوں کو صحابہ کرام اپنی زندگیوں میں لے کر آئے کہ ظاہری اعتبار سے ان کا عمل سے تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود پوچھا گیا کہ اس کا عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اس پہ ثواب بھی نہیں ہے، پھر یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے وہ اس لیے رہا ہے کہ نبی سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے۔ تو جو انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی وہ اختیار کریں۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک مقام پر ایک صحابی اونٹ پر بیٹھے ہیں اور ایک مقام سے گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے انہوں نے اپنی گردن کو جھکا لیا تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، اور پھر اپنی گردن کو سیدھا کر لیا۔ جو ساتھ چلنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ نہ تو یہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، اور پھر آپ نے اپنی گردن کو جھکایا کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ سوار تھے، اور اس وقت جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے یہاں پہ ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی باہر کو نکلی ہوئی تھی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا تھا اور پھر سیدھے ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر صحابی نے پوچھا ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ آج اس مقام سے گزر رہا ہوں تو میں اپنے آقا علیہ السلام کا اس طریقے کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہری طور سے اس عمل پہ ثواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اندر کی محبت تھی صحابی رسول کی کہ انہوں نے اس طریقے کو بھی اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، دن کی زندگی ہے، رات کی زندگی ہے، اور پورے 24 گھنٹے کی زندگی ہے حضور نبی علیہ السلام کی ہمارے سامنے ہے، روزے روشن کی طرح عیاں ہے۔
اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر کامیابی نہیں مل سکتی. کامیابی جو ملنی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو پکڑ کر ملنی ہے, سنت پر عمل پیرا ہو کر ملنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں بہت سارے اوصاف کو ذکر کیا ہے, وہاں پہ اللہ پاک نے اپنے مبارک کلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات حمیدہ کو تذکرہ کیا ہے اور بار بار تذکرہ کیا ہے. اور خود اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ اکبر. وہ ہستی کتنی اونچی ہے, کتنی اعلیٰ ہے, کتنی عرفہ ہے کہ جس کی قسمیں خود رب تعالیٰ کھا رہا. اللہ اکبر. جس کی قسمیں خود رب تعالیٰ کھا رہا ہے. اور ان کی زلفوں کا تذکرہ ہو تو وہ ضحیٰ کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں, اور ان کی عمر کا تذکرہ ہو تو لعمرک کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں قرآن میں, اور رات کا تذکرہ, ان کی بالوں کا تذکرہ ہو تو واللیل کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں, ان کے شہر کا تذکرہ ہو تو لا اقسم بہذا البلد کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں, اور ان کے شہر کا تذکرہ ہو وہ بھی قرآن میں ملتا ہے, ان کے سینے کا تذکرہ ہو تو علم نشرح لک صدرک ہمیں ملتا ہے, اور ان کے بلندی درجات کا ذکر ہو تو ورفعنا لک ذکرک کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بہت سارے کمالات سے اور بہت سے انوارات سے نوازا تھا. یہ موضوع ایک علیحدہ اپنی جگہ میں مستقل عنوان رکھتا ہے کہ کیا موضوعات اور کن عنوانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نوازا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت کا احساس پیدا ہو کہ یہ طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اگر میری زندگی میں میرے نبی کا طریقہ آ گیا تو میں کامیاب ہوں, اور اگر میری زندگی سے میرے نبی کا طریقہ نکل گیا تو میرے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ جہاں پہ اور بہت ساری باتیں حضور علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کے حوالے سے ہوتی ہیں, وہاں پہ ایک میسج ہے ہم سب کے لیے, وہاں پہ ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے, اور وہ پیغام بڑا واضح ہے, بڑا کلیئر ہے. پیغام یہ ہے کہ ہم جب نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا دعویٰ اسی وقت میں سچا ہوگا جب ہمارا عمل اس کو کر کے دکھائے. ہم عمل پہ کھڑے ہو جائیں تو ہی ہمارا دعویٰ سچا ہوگا. اور عمل پہ کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی زندگی ہمیں دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے آقا کا جو میں عمل کر رہا ہوں اس میں طریقہ کیا ہے. جب ہمارے سامنے پیش نظر یہ بات ہوگی اور ہم امپورٹنس اس بات کو دیں گے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, یہ میرے نبی کا طریقہ ہے, تو پھر اس کی عظمت ہمارے دل میں آئے گی. اس کی کیا ہوگی؟ عظمت ہمارے دل میں آئے گی. اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جس چیز کی عظمت پہلے سے موجود ہو اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے, اور جس کی عظمت نہ ہو ہمارے دل میں اس کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امپورٹنس دینا, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آج ربیع الاول کی مناسبت سے میں ایک دعوت فکر آپ حضرات کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کم از کم آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم جب وضو کریں, وضو ماشاءاللہ سب کر کے آئے ہیں, تو وضو کرتے ہوئے ہم مسواک کی سنت کو اپنائیں, مسواک کی سنت کو اپنائیں. یہ نبی کا طریقہ ہے. اور مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے وہ 70 درجے بلند ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے. آج دنیا کی بات ہو تو ہمیں جہاں پہ منفعت فائدہ نظر آ رہا ہو تو ہم وہاں پہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس کی امپورٹنس ہمارے دل میں ہے. مسواک کی امپورٹنس ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے مسواک کے ساتھ وضو کر کے یہاں پہنچنا. تو ایک دعوت فکر تو یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسواک کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. مسواک کے حوالے سے بہت سارے احادیث میں فائدے بتائے گئے ہیں. ایک چھوٹا سا فائدہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ جو شخص مسواک استعمال کرتا ہے اور مسواک اس کے پاس ہوتی ہے ہر وقت, تو خدا نہ خواستہ روڈ پہ جاتے ہوئے اس کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی. یہ مسواک کی برکت کی وجہ سے. تو ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کا قتل نہ کریں. قتل نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کا خیال کریں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت ہے,
اس کو ہم آج سے تہیہ کریں کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس داڑھی والی سنت پر جما دو، داڑھی والی سنت پر جما دے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے۔